نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو قرآن. قرآن کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ جو مجھے سن رہا ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کر لے. لیٹا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے, کھڑا ہو کے دوبارہ بیٹھ جائے اور اٹینٹیو ہو جائے. اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ قرآن کیا ہے. کر لی پوزیشن چینج؟ ٹھیک. اب میں آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں کہ قرآن کیا ہے. ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ قرآن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں, ہم لوگ قرآن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اٹس اے ہولی بک. ٹھیک ہے, صحیح کہتے ہیں, یہ کتاب الہی ہے, بالکل درست. اچھا, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ کلام ہے, بالکل ٹھیک, صحیح کہتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوا. یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, یہ تمام انسانوں کے لیے کتاب ہے. کیونکہ اللہ نے ٹیگ نہیں لگایا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے. اللہ نے ٹیگ نہیں لگایا, اللہ نے سب کو ایک انسان بنایا اور یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہے. اور جو کفار ہیں, جو نہیں مانتے اس کو, جب وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کو مان جاتے ہیں. سبحان اللہ. جب اس کو سمجھ جاتے ہیں تو اس کو مان جاتے ہیں اور وہ بھی مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر یہ ساری تو ڈیفینیشنس کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں. اب جو ڈیفینیشن میرے نزدیک قرآن کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایک گائیڈ بک ہے. جس طرح ایک مشین ہم خریدنے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں ایک مینول ملتا ہے, ایک گائیڈ بک ملتی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے, اس کے بعد ہی مشین ٹھیک سے کام کرے گی, ورنہ آپ ادھر ادھر کے بٹن دباتے رہیں گے اور مشین خراب ہو جائے گی. تو میرے نزدیک انسان کو چلانے کی جو گائیڈ بک ہے, جو مینول ہے, جو کہ انسان کو چلانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, وہ قرآن ہے. اب یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے. اس کو کتاب ہوتی تو ہم لوگ اس کو پڑھتے ہی نا, کیونکہ ہم لوگ تو عربی نہیں ہیں, ہمیں تو عربی نہیں آتی, ہم تو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں یا ہندی بولتے ہیں. کیونکہ میں جس لینگویج میں بات کر رہی ہوں وہ اردو بھی ہے اور ہندی سے ملتی جلتی بھی ہے. تو انڈیا سے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور پاکستان سے بھی, دبئی سے بھی. تو ہم جس لینگویج میں بات کرتے ہیں وہ انگلش بھی ہو سکتی ہے, وہ اپنی اپنی ہماری مادری زبان ہے, عربی نہیں ہے. جو عربی ہیں وہ تو اس کو سمجھ جائیں گے, پڑھیں گے, پتہ چل جائے گا کہ کیا لکھا ہے. مگر جب ہمارے پاس ایک فارسی کی کتاب آ جائے ایک بندے کے پاس, اور اس کو یہی نہ پتہ ہو کہ فارسی کیا ہوتی ہے اور فارسی کو پڑھتے کیسے ہیں, سمجھنا تو دور کی بات, فارسی پڑھتے کیسے ہیں, تو وہ اس کتاب کو کھولے گا, بند کرے گا اور رکھ دے گا کہ یہ میرے بس کے بات نہیں ہے اس کو سمجھنا. تو کیونکہ ہم لوگ اردو بولتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان عربی لوگوں کو اس کو سمجھنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن جس لینگویج میں نازل ہوا ہے وہ لینگویج کی صحیح پروننسیشن کیا ہے. جب ہم عربی بولنا سیکھ جائیں, سب سے پہلا کام تو ہے کہ ہمیں تو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہے کون سی زبان میں. یہ قرآن عربی زبان میں ہے. پھر ہمیں اب سب سے پہلے تو بندہ یہ سوچے کہ اب ہمیں تو اسے سیکھنے کے لیے عربی سیکھنی پڑے گی پہلے. تو ٹرانسلیٹرز نے جو ہے ہمارا کام آسان کر دیا ہے. قرآن کے مترجم ہیں اتنے زیادہ, ترجمے کے ساتھ قرآن ملتا ہے,
تو وہ پڑھ لیں، اردو میں آپ کو مل جائے گا قرآن. پر عربک بھی سیکھنی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو آنا چاہیے، کہ جس لینگویج میں آپ کی گائیڈ بک ہے آپ کو وہ لینگویج آنی چاہیے بالکل. کیونکہ جب آخرت میں تمام لوگ عربی ہی بولیں گے، جو اردو بولتا ہوگا وہ بھی عربی بول رہا ہوگا، قبر میں جب سوالات ہوں گے تو اردو والا بھی عربی بول رہا ہوگا. اور کیونکہ ہم لوگوں کو جب ہم نے عربی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بولنے کی کبھی کوشش نہیں کی، تو ہم لوگ وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی بول رہے ہوں گے جیسے کہ یہاں پہ عربی بول لیتے ہیں. خیر، اب بات آتی ہے کہ اب ہم قرآن کے ساتھ جڑیں کیسے. قرآن کو سمجھنا، سب سے پہلے قرآن کا پڑھنا امپورٹنٹ ہے. پڑھنے کے بعد 3 سٹیپس ہیں ٹوٹل. پڑھنا، اس کے بعد کو سمجھنا کہ لکھا کیا ہے، اس کی تفہیم، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، تینوں چیزوں کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے بعد اس پر عمل کرنا. جب تک پڑھیں گے نہیں تب تک اس کی تفہیم تفسیر ہم نہیں کر سکتے، اور جب تک تفہیم تفسیر نہیں ہوگی اس پر عمل نہیں ہو سکتا. تو یہ 3 سٹیپس ہیں جو کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ اس نے کرنا ہے. اب قرآن کے بارے میں کچھ بیسک انفارمیشن ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان، ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی. اور یہ کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کی تعلیم دی ویسے اس کے معنی بھی بیان کیے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کے نہیں سنایا ہم لوگوں کو، بلکہ اس کو سمجھایا. احادیث ہیں ہمارے پاس، ہر آیت کے متعلق ہمیں حدیث مل جائے گی، سنت مل جائے گی، کہ عمل کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ قرآن پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو میری مثال تم لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور کریں. اب یہاں پر صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ تم دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیں، آپ دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیں تاکہ وہ غور کریں گے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس قرآن کو سیکھے، سمجھے اور دوسروں کو پڑھائے، سکھائے، تاکہ دوسرے بھی اس پر غور و فکر کریں. اب قرآن پاک کے اندر ہے کیا؟ یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے دماغ میں. قرآن کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے. چاہے آپ کا بچپن ہو، چاہے بچپن کیسے گزارنا ہے یہ بھی لکھا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے یہ بھی لکھا ہے، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے یہ بھی لکھا ہے، جب آپ بیٹے ہو تو کیا کرنا ہے، جب آپ بیٹی ہو تو کیا کرنا ہے، جب آپ بیوی ہو تو کیا کرنا ہے، جب آپ شوہر ہو تو کیا کرنا ہے، جب آپ ماں ہو تو کیا کرنا ہے، جب آپ دادی ہو تو کیا کرنا ہے، جب آپ بھائی ہو تو کیا کرنا ہے، بہن ہو تو کیا کرنا ہے. ہر رشتے کے بارے میں قرآن نے بتا دیا ہے، ہر کسی کے بارے میں، کہ جب تم ایک طالب علم ہو تو تم نے کیسے چلنا ہے، جب تم ایک ٹیچر ہو تو کیسے چلنا ہے، جب تم ایک ڈاکٹر ہو تو کیسے چلنا ہے، جب تم جو مرضی ہو تو تم نے اپنی لائف کو کیسے اسپینڈ کرنا ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جو سپر پاورز ہیں انہوں نے ریسرچز کی ہیں، جی انہوں نے دنیا پر ریسرچ، نہیں، انہوں نے قرآن پر ریسرچ کی ہے. وہ قرآن کو ایز اے بک پڑھتے ہیں اور وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ریسرچ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پلانٹس پر، اور کیونکہ ہر چیز ہے قرآن میں، ہر بات کا ذکر ہے، کائنات کی ہر چیز کا ذکر ہے قرآن میں. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی سپر پاور تو اللہ ہی ہے،
جس نے کلام پاک خود اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. جب بندہ کنیکٹ ہوتا ہے نا جب کسی سے بندہ بات کرنے لگتا ہے تو اس کو فون اٹھانا پڑتا ہے. پہلے تو کہیں دور ہو نا فون اٹھانا پڑتا ہے، کال ملانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کال ملے نہ ملے، بات ہو نہ ہو. مگر جب بندہ قرآن اٹھاتا ہے تو ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ اور بندے کا. اور یہاں پر اللہ بندے سے باتیں کرتا ہے. قرآن میں اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ. نماز میں ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، قرآن میں اللہ ہم سے باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو کون نہیں چاہے گا اللہ کی باتیں سننا، سمجھنا؟ کوئی احمق ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے انٹرسٹ نہیں. ہر انسان کو انٹرسٹ ہے کہ اللہ اسے کیا چاہتا ہے اور اسے کس طرح دیکھنا چاہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی زندگی کو اس کے اکارڈنگ چلا لیں جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جی یا تو وہ ڈاکٹر بنے گا، یا تو وہ انجینئر بنے گا، یا تو وہ سائنٹسٹ بنے گا. مگر کبھی نہیں کہا جاتا کہ یہ بچہ عالم بنے گا. بہت کم گھرانے ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ عالم بنے گا. انفیکٹ آج کل کے دور میں تو یہ دور آ پڑا ہے کہ بچوں کو عالم بننے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، لڑنا پڑتا ہے کہ مجھے عالم بننا ہے، مجھے قرآن کے راستے پہ جانا ہے. کیونکہ پریشر اتنا ہے دنیا کا کہ ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی اور دنیا میں کچھ نہ بنا تو یہ بیکار چلا جائے گا. جب کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ سائنٹسٹ بن جائیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، اگر آپ نے قرآن نہ پڑھا تو آپ بیکار. اوپن چیلنج ہے میرا کہ اگر آپ نے قرآن نہ سیکھا تو آپ بیکار. اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو آپ بیکار. قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے واحد ذریعہ ہدایت ہے. انسان کے اخروی نجات کا دار و مدار کتاب الہی سے وابستگی سے ہی ہے. ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات ہر شعبہ زندگی سے متعلق اس کتاب میں رہنما اصول ہیں، اور یہی اصول ہیں جن کی روشنی میں کامیاب زندگی کی تشکیل ممکن ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہے تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. قرآن مجید کا نزول فصیح و بلیغ زبان عربی میں نازل ہوا. اس کے لیے اولین مخاطب بھی عرب تھے، اور قرآن نے عرب کی فصاحت و بلاغت کو یہ چیلنج کیا ہے کہ انہیں اس کلام میں کوئی شک و شبہ ہے تو اس جیسا کلام لے آئیں. لیکن وہ سب کے سب اس کلام کی مثل پیش کرنے سے عاجز رہے. کفار کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ کسی شاعر کی شاعری ہے، یہ کتاب الہی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہی ہے، اپنی طرف سے ہی بنا لیا ہے. تو قرآن نے ان کو اوپن چیلنج دیا کہ تم اس جیسی ایک صورت بھی لے آؤ، ایک صورت بھی. تو ہم تو ٹھیک ہے تم اس کی جیسی ایک صورت بھی لے آؤ. تو کفار جو ہیں وہ ناکام رہے، ایک صورت بھی نہیں لے کر آ سکے، ایک آیت بھی نہیں لے کر آ سکتے جیسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے معجزات میں سے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور قیامت تک محفوظ رہنے والا زندہ معجزہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ
نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے اور اس کی تلاوت کرنے کی فضیلت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایات منقول ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن ہم میں سے ہم سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کتاب میں تدبر و تفکر کریں۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر زنگ لگ رہے ہیں، فکل لگ رہے ہیں، زنگ لگ رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کیوں قرآن سے اتنا دور ہیں، کہ ہمارے دلوں پہ واقعی زنگ لگ گئے ہیں، کہ ہمارے دل گناہ کر کے میلے ہو چکے ہیں، اسی لیے ہم لوگ قرآن سے اتنا دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کی تلقین خود کی ہے، خود فرمایا ہے، خود حکم دیا ہے کہ قرآن کو سمجھو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 2، اِنَّا نَزَّلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ تدبر و تفکر مسلمانوں پر قرآن مجید کا بہت بڑا حق ہے، لہٰذا قرآن مجید کو محض سجا سنوار کر خوبصورتی اور قیمتی غلافوں پر لپیٹ کر رکھ چھوڑنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جب گھر میں نیا قرآن پاک آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پڑھنے کی جگہ اس کو سنبھال کے الماری کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی کسی کو گفٹ کرتے ہیں نا قرآن، تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کو غلاف میں لپیٹ کے، خوبصورت سے غلاف میں، اور یہ جی میرا گفٹ آیا ہے اور اس کو ہاتھ مت لگانا، یہ میرا گفٹ ہے اور اس کو کھولنا مت اس طرح بھی کرتے ہیں ہم لوگ، اور اس کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں الماری کے اندر، اس کو پڑھنے کی کبھی زحمت نہیں کرتے۔ عمریں گزر جاتی ہیں، مٹی پڑی ہے، دھول پڑی ہے قرآن پر، اور قرآن الماریوں میں پڑے ہیں، کھلتے ہی نہیں ہیں۔ وہی روزانہ کی بیس پر 2-4 آیات پڑھ لی، سمجھی نہیں، بس تلاوت کر لی اور رکھ دیا کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، جب تک اس قرآن کو آپ سمجھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے اور دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ صراط المستقیم پر زندگی گزارے تو اس کو کے اوپر لازم ہے کہ اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ بہت فتنے ہیں اس دنیا میں، بہت فتنے ہیں، اور ان فتنوں سے نجات کا واحد ذریعہ ہی قرآن ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ حلال، حرام، خیر و شر، ان سب چیزوں میں فرق کرنا سیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن سیکھے، سمجھے، اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صحیح فہم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رحمت اللہ العالمین۔